اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ مثلہم مثال ان کی، کمثلی جیسے مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، ذہب لے گیا، اللہ بنورہم نور ان کا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے۔ جی تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مثالوں سے باتیں سمجھاتے ہیں۔ انسان جب کوئی نیک کام کرنا شروع کرتا ہے تو اسی میں آسانی ہوتی جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو اسی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی جو انسان جس راستے کو بھی چوز کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہدایت کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر انسان ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے ہدایت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے تو اسی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقین کی مثال اس کی طرح ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی تو کیا ہوا کہ اس کے ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب کوئی ٹارچ جلاتے ہیں، کوئی لائٹ جلاتے ہیں، تو اسی طرح آگ کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو چاروں طرف کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اور ہر کسی کو ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خود ہی آنکھیں بند کر لے تو، جی خود ہی کوئی نہ دیکھنا چاہے تو کیا ہوگا کہ اسے تو پھر کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی نہیں دیکھنا چاہ رہا۔ تو یہ مثال ہے ہدایت کی، سیدھے راستے کی، قرآن کی، کہ راستہ تو اپنی جگہ روشن ہے، ہدایت تو اپنی جگہ ہے۔ جو چاہے سیدھے راستے پر آ جائے، ہدایت کو قبول کر لے، لیکن جو چاہے ہی نہ کہ اسے ہدایت دی جائے تو اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ وہ خود ہی چوز نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ منافقین کے دلوں میں ابتدا میں تو نور آیا تھا، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوا کہ ان کے دل میں ایک نور آیا۔ یہ دیکھا کہ دین پر چلنے سے تو دنیا کا نقصان کرنے پڑتے ہیں، کچھ نقصان ان کے دنیا کے بھی ہو رہے تھے، تو یہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کفر میں ہی پڑ جاتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں بنتے۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ہمارے سامنے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات، کتنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں جس سے ہم دیکھ کر ایمان لا سکتے ہیں، کتنی ایمان بوسٹرز ہیں ہمارے نزدیک اور چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ کائنات میں آیات بکھری ہوئی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کائنات کے اندر نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، جیسے قرآن میں آیات ہیں۔ قرآن میں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں۔ تو ہمیں ایمان میں اور آگے بڑھنا ہے، سمعنا و اطعنا کہنا ہے کہ یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے نافرمانی نہیں کی، تو ہمیں کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آج سے ہم سب اس کی اور زیادہ کوشش کریں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔